سلام ہو ان گلیوں پر جہاں رسول اللہ چہل قدمی فرمایا کرتے تھے، اور سلام ہو اس فضا پر جس میں آپ نے اپنی مبارک سانسیں لی۔ ایک نئی صبح سے اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ پھر خوش آمدید آپ کا ایک بار نئے ولاگ میں شہر مدینہ سے۔ اس وقت صبح کے غالباً 8 سوا 8 بج رہے ہیں۔ مدینہ میں ناشتہ کریں گے، خلیل بھائی ہمیں لینے آ رہے ہیں وہیں پر جہاں انہوں نے کل ہمیں اتارا اسی کونے۔ باقی کی جو 2-4 زیارتیں بھی رہتی ہیں، مسجد قباء، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے، اور خندق کا مقام ہے۔ یہ 2-4 جگہوں کو کور کریں گے۔ اب ہم بھی ساتھ ساتھ ہی پہنچ گئے ہیں، مطلب بیٹھنے کی گاڑی میں۔ یہ یہاں کا گورنر ہاؤس ہے۔ پہنچے ہیں مسجد بلال کی بیک سائڈ پہ، متم دہی دربار ہے۔ دیکھتے ہیں یہاں پہ فیملی کا سسٹم یا نہیں ہے۔ مسجد بلال کی بیک سائڈ پہ ساری پاکستانی کھانے کی ہوٹل ہے، ان میں سے ایک یہاں پہ ہمیں ملی ہے متم دہلی دربار شاید، تو ہم اس پہ بھی آ گئے۔ تب دیکھتے ہیں ناشتے میں ان کے پاس کیا کیا ہے، وہ آرڈر کرتے ہیں اور ناشتہ کر کے آگے نکلتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ ہمارا ناشتہ یہ ہے، انڈے پراٹھے اور وہ چائے آ گئی ہے، فل صبح کا پاکستانی ناشتہ۔ ہم اس وقت پہنچ گئے مسجد قباء۔ پہلے ہم وضو بناتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھیں گے، اور پھر آپ کو یہاں کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں مسجد قباء میں، اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میں بھی نماز یہاں سے پڑھ کے فارغ ہوا تھا، تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں یہاں کے بارے میں۔ مسجد قباء جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دور میں مدینہ شہر سے تھوڑا سا دور ایک بستی تھی جہاں پر مسجد قباء آباد ہے، ایک بستی تھی، کیونکہ آج جتنی مسجد النبوی ہے نا، اتنا اللہ کے رسول کے دور میں مدینہ شہر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو آپ روایتوں میں آتا ہے 3 دن یا 6 دن آپ نے مختلف 2 باتیں آتی ہیں یہاں قیام کیا۔ جب آپ نے قیام کیا تو آپ نے مسجد تعمیر کروائی۔ تو یاد رہے مسجد نبوی اسلام کی پہلی مسجد نہیں ہے، مسجد قباء جو ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ تو آپ نے مسجد تعمیر کرائی، اور اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مسجد اسلام میں کتنی ضروری ہے کہ آپ نے کچھ دن قیام فرمایا، اس کے لیے بھی آپ نے مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جو تعمیر ہوئی تھی مدینہ شہر سے کچھ دور واقع تھی۔ اب تو کہہ رہی ہے مدینہ شہر میں ہی آ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول پھر جب مدینہ شفٹ ہو گئے اور وہاں رہنے لگے تو کبھی کبھی یہاں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اچھا، اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو وضو کر کے جائے، یعنی گھر سے وضو کر کے جانا افضل ہے، لیکن مسافر کے لیے مستثنیٰ ہے کیونکہ مسافر سفر میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی آگے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو مقامی ان کے لیے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ گھر سے جو وضو کر کے جائے، جو یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس بات کی کہ آج آپ یہاں جمع کثیر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا، یہ سب کے سب، اور پیچھے کی طرف سب یہ کتنی عوام آپ دیکھ رہے ہیں ساری، اور باہر بھی بہت رش ہے بہت، یہ سب عمرے کا ثواب سمیٹنے ہے۔ تو ایک بات میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عمر ابن الخطاب کے بیٹے، وہ ہر اس جگہ پر انہوں نے ایک حج کیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ جب انہوں نے حج کیا، اس میں انہوں نے اللہ کے رسول کا حج آبزرو کیا پورا، اور اس کے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب انہوں نے حج کیا تو وہ حج میں ہر اس جگہ پر رکے تھے، رک کر انہوں نے نماز پڑھی تھی جہاں پہ اللہ کے رسول نے اپنے حج کے دوران میں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ مسند احمد کے اندر یہ تک بھی آتا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے رفع حاجت کیا تھا، یعنی ٹوائلٹ گئے تھے جس جگہ پہ، اسی جگہ پہ عبداللہ ابن عمر بھی گئے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی زیارت کرنا اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھنا۔ اب اگلی زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ میں اس وقت مسجد قبلتین میں اندر داخل ہو رہا ہوں، اور یہ بڑی مشہور مسجد ہے۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول نماز پڑھے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو قرآن میں آتا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا، یعنی آپ کے دل میں تو تھا نا وہ کعبے سے محبت جو تھی، تو اللہ پاک نے پھر 180 ڈگری چینج کیا کعبہ۔ اگر مدینہ اس طرف ہے نا تو بیت المقدس بالکل اس کے اپوزٹ ہے، یعنی پورا 180 ڈگری قبلہ چینج ہوا تھا۔ تو میں پہنچ گیا مسجد، اب میں نماز کی جگہ پہ جا رہا ہوں، پھر اندر سے بھی آپ کو وزٹ کراتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب کھانا کا بس طرف ہے سجدہ میں، اور اللہ کے رسول اسی طرف، پہلے اللہ کے رسول اس طرح منہ کر کے پڑھا رہے تھے نماز، تاکہ وہ قرآن میں آیا نا
کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہاں سے وہ چینج ہوا اور ایسے گھوم کے اس طرح ہو گیا. اچھا یہاں کی نشانی یہ دیکھیں آپ اوپر، وہ دیکھیں مسلح بنا ہوا آپ کو زوم کر کے دکھاؤں. یہ دیکھیں ابھی تک مسلح ہے، یہ بیت المقدس والی سائڈ ہے، یہ ابھی تک مسلح بنا ہوا ہے. پھر یہ اب یہاں ہو گیا ہے. تو یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ قبلہ چینج ہوا تھا، جس کو مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں 2 رکعت ادا کرتے ہیں. ویسے یہ فضیلت کے اعتبار سے جو ہے وہ مسجد قباء کی تو پھر بھی فضیلت میں حدیث ملتی ہے، یہاں نماز کے اعتبار سے کوئی نہیں، لیکن اللہ کرے تو مسجد میں آنے کی جو 2 رکعت ہوتی ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم آتا ہے، صحابہ کرام 2 رکعت مسجد میں داخل ہونے کی اتنی پابندی سے پڑھتے تھے کہ کوئی اگر نیا بندہ آتا تھا نا، نیو کمر مسجد میں داخل ہوتا تھا اور مغرب کی نماز سے پہلے بھی وہ 2 رکعت پڑھ ہوتے تھے، تو وہ نیا بندہ یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ مغرب کے بعد والی 2 رکعتیں چل رہی ہیں یا پہلے والی، کیونکہ مسجد میں گھسنے پر، داخل ہونے پر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ 2 رکعت پڑھا کرو. تو سعودیز اس والی سنت کی ایسی پابندی کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد النبی، مسجد الحرم اور ہر جگہ سعودی عرب میں وہ 2 رکعت کے لیے بڑا آپ کو دیکھا جائے گا پابندی، اس لیے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں یہاں، پھر آگے چلتے ہیں. ابھی ہم ایک اور زیارت سے فارغ ہو گئے، مسجد قبلتین سے 2 قبلوں والی مسجد ہے. بیگم نے ہماری فرسٹ ٹائم دیکھ لی ساری چیزیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں غزوہ خندق کے مقام پر، جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی 5 ہجری میں. میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ چیزیں بتاتا بھی ہوں. یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد فتح ہے، یہ مسجد فتح ہے. یہاں غزوہ خندق کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، یا ان کا خیمہ اس جگہ پر لگا ہوا تھا. یہ ساری مسجد فتح کے حوالے سے ڈیٹیل لکھی گئی ہے. یہ خیمے کی جگہ تھی، اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اسپیشل ڈوم ایریا میں، وہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر والے ایریا الحمدللہ میں کو الاحزاب موسک کہتے ہیں. تو یہ جب بھی آپ آئیں تو پڑھیے گا. یہ جو آپ نیچے مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد فتح یری، اور یہ جو نیچے دیکھ رہے ہیں مسجد، یہ ہے مسجد سلمان فارسی. یہ مسجد سلمان فارسی ہے. یہ وہ ہیں جن کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی. اللہ کے رسول کو ان کا مشورہ اتنا پسند آیا تھا، اور یہ فارس سے ان کا تعلق تھا، یعنی اب جو ایران ہے ان کا اس چیز میں دماغ معاشرے سے بڑا ایکٹیو تھا، تو انہوں نے یہ مشورہ اللہ کے رسول کو دیا کہ خندق کھودی جائے تاکہ وہ لوگ اس پار نہ آ سکیں. تو پھر ان کے کہنے پہ خندق کھودی گئی، اور اللہ کے رسول ان کے اس مشورے سے اور ان کی ان چیزوں سے اتنا مطلب متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے، تو آپ نے سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت قرار دیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رسول اللہ نے دعا کی اور پھر وہ تیز ہوائیں چلی اور وہ مشرکین مکہ بھاگ گئے یہاں سے. باقی یہاں 7 مسجد ہے. مسجد سبابہ، مسجد سبابہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو، ہے نا سبابہ، غالباً یہی کہا جاتا ہے، وہ چھوٹا موٹا لفظ کو ادھر ادھر ہو رہا ہوگا. 7 مسجد ہے یہاں پہ. اب انہوں نے 2 کو چھوڑ کے 1 ہی کر دیے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد وہاں ہے، اور سیدنا علی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مسجد وہاں ہے، وہ بند ہے شاید. 2 یہ نہیں میں نے آپ کو دکھا دی. تو 7 مسجد کو یہ بھی کہا جاتا ہے. تو اوپر چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. ہم جامع خندق جو مسجد یہاں بنی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بنا دی ہے، اس میں تاکہ وہ سارا اس کا صحن ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں سارا صحن ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں، غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آئی ہے، اور یہ اتنا مطلب مشکل مسلمانوں کا وقت تھا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹوائلٹ جانا مشکل ہو جاتا تھا. لوگ تو وہ تھے جو کام کر گئے، ہمیں تو پلیٹ میں رکھا رکھا ہے مل گیا تب بھی نااہل ہے. ایک مسجد یہ بنی ہوئی ہے، اب شاید یہ مسجد ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا شاید وہ پر ایک بنی ہوئی ہے، وہ ایک مسجد ہے. یہ سارا ایریا ہے وہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، اور یہ سارا وہ مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی یہ ہے، اور وہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جن کی میں بات کر رہا تھا. تو یہ ٹوٹل خندق کا مقام ہے. اور یہاں پہ جو وہ ڈبل ٹریکر بس چلتی ہے جو 80 ریال لیتی ہے اور آپ کو 12 پوائنٹ پہ گھمائے گی. پہلا پوائنٹ حرم ہے، اور پھر ایسے پورا گھوم کے دوبارہ چھوڑتی ہے، تو اس کا 9 پوائنٹ ہے. یہ ابھی میں یہاں کھڑا تھا اتفاق سے میں دکھ گیا 9 پوائنٹ اس کا غزوہ خندق کے مالا. اس کا مسجد النبوی ہے، دوسرا بقیع ہے، تیسرا المناقہ اسکوائر ہے، چوتھا سلام گیٹ ہے، 5واں احد بیٹل فیلڈ ہے، 6واں النور مال، 7واں سلطانہ روڈ، 8واں مسجد قبلتین، 9 ٹرین بیٹل فیلڈ، 10 مسجد قباء، 11 الحجاز ریلوے اسٹیشن، 12 قباء اسکوائر. یہ اس کے سارے ہیں اسٹیشن. تو جو بھی اگر یہاں لوکل اس طرح گھومنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور اس کے ذریعے کر سکتا ہے. پہلے سنا ہے 35 ریال کچھ تھا، 20 ریال ہو گئے. تو یہ بھی ابھی میں بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں یہ بس ہی آ گئی ہے. یہ دیکھیں آپ
یہ آ گئی ہے اور یہ وہ ڈبل ڈیکر بس ہے جو یہاں چلتی ہے 80 ریال میں. اوپر بیٹھ کے آپ کو بڑے اچھے ویو مل سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ویو وغیرہ. یہ وہ ساری بس وغیرہ. ایک مسجد یہ بھی ہے جو اس طرف دوسری طرف تھوڑا سا اونچائی پہ بنی ہوئی ہے غالباً اس کا نام مسجد فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ یا مسجد علی ہے اور اس کا مسجد عمر بن الخطاب ہے. تو یہ اس طرح یہاں 7 مسجدیں ہیں جو میں نے آپ کو ٹوٹل بتائی ہے خندق کے مقام پر. دیکھ بھی لی ہوگی یا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے کسی ولاگ میں دیکھی ہو. مجھے بھی اللہ پاک نے ذریعہ بنا دیا کہ آپ تک دکھاؤں. چلیں اب یہاں سے رخصت لیتے ہیں اور اگلے کسی مقام پہ دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. کنویں پہ یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں مجھے جتنا ابھی تک پتا چلا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے غسل کا پانی اس کنویں سے لینا. ڈیٹیل ساری اس طرف لکھی ہوئی ہے وہ پھر میں آپ کو اگر گیا تو بتاؤں گا کیونکہ ابھی 11 بجے اور یہ 2 بجے سے 9 بجے تک کھلتا ہے. دوپہر 2 سے رات 9 بجے تک یہ اس کی ٹائمنگ ہے. یہ ساری ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی ہیں. مالک بن النہاد کا جو کہ گرینڈ فادر تھے سعد بن اسامہ کے بن الحارث کے. اور یہ وہ کنواں ہے جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو انہوں نے یہاں پر آپ نے اس سے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لکھا پڑا ہے. پھر آپ نے خواب میں بھی جنت میں بھی دیکھی یہی پوزیشن. تو پھر آپ نے سارا اس سے حکم دیا علی ابن ابی طالب کو حضرت علی کو کہ مجھے اسی سے غسل دینا. تو یہ ساری ڈیٹیل والی کی ہے. تو یہ کنویں کی بڑی خاص نسبت ہے کہ خود اللہ کے رسول نے اس سے پانی پیا ہے اور وضو بھی کیا ہے اور غسل کے لیے بھی کہا تھا اس سے. تو یہ بڑا بابرکت وہ ہے. بس ابھی بند ہے. تو یہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے اب اس میں انہوں نے بہت بڑا باغ تھا لیکن انہوں نے اب سعودی گورنمنٹ نے مدینہ شہر جیسے جیسے بڑھا ہے تو بیچ میں سے بڑے بڑے روڈ نکال دیے. تو آدھا باغ روڈ کی اس طرف چلائی ہے آدھا ادھر چلائی ہے. وہ جگہ جگہ سے باغ ختم ہو کے سائڈ میں پیسز کی صورت میں رہی ہے. تو میں آپ کو دکھاؤں یہ وہ سارے باغات ہیں. کچھ اس طرف ہے اس کا پیس کچھ اس طرف ہے. ہسٹری آپ لوگوں نے موسٹلی لوگوں نے سنی ہوگی. وہ جو اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کرانے کے لیے وہ جو خود لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے باغ اور وہ رات ہی رات میں تیار ہو گیا تھا موضوعاتی طور پہ. اللہ پاک کی خاص مدد آئی تھی تو حضرت سلمان فارسی کو آپ نے آزاد کرایا تھا. تو اب وہ والے درخت تو پتہ نہیں موجود ہیں نہیں ہے واللہ تعالیٰ عالم کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے جو لگایا تھا بیج اس کا. لیکن یہ نسبت زدہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہو سکتا ہے ابھی تک اس کی کوئی چیز جیسے ہلکا سا یہ دانا بھی اس والے اس کا یہاں رہ گیا ہو ابھی تک یا کوئی درخت ہو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لوگ یہاں زیارت کرنے آتے ہیں تاکہ اس چیزوں کو فیل کریں. اور یہی میرے لیے تو یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول ان جگہوں پہ چہل قدمی کیا آپ نے. تو یہی بہت ہے. تو جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. جو انہوں نے کر دیا وہ دین ہے. بس ہماری ریڈ لائن وہ ہے. بس جو رسول اللہ نے کیا وہ کرنا ہے. جو دیکھ کے انہوں نے جہاں سے گزرے کوشش کرنی ہے پتہ چل جائے تو وہاں سے گزرنا ہے. بس وہ ہماری حد ہے. ان کے آگے کچھ بھی نہیں آنا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں آئے تو ان کے فضائل میں ایک حدیث بھی سنا دوں. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے ان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ فارس کے لوگ یعنی فارس سب کا ایران یہ فارس کے لوگ اگر دین سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو یہ وہاں سے بھی لے جاتے. یہ اتنے مطلب بعض ذہین لوگ ہیں. 3 قوموں کو دنیا میں ذہین مانا جاتا ہے اصل لیول پہ جو ہائی لیول پہ یونان کے لوگ فارس کے لوگ اور سب کانٹیننٹ کے لوگ. ان 3 لوگوں کو چوٹی کے لوگ سمجھا جاتا ہے. الحمدللہ جبھی آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا محدث بھی انہی علاقوں سے افغانستان ایران اور اسی طرف سے عجم سے بڑے بڑے نام جبھی نکلے. ہم ایک میوزیم آئے یہ اس کی ساری معلومات لکھی ہوئی ہے. اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ٹکٹ ہے نہیں ہے کیا ہے. صبح 9 سے شام 7 تک کھلا ہے. خیال رکھیے گا شام 7 بجے کے بعد مت آئیے گا. سب کو ٹکٹ لینا پڑے گا. یہ جانے سے خوشبو لگائی ہے لیکن ریاض الجنہ میں جو خوشبو آتی ہے وہ والی خوشبو ہے یہ. اور ٹکٹ جو ہے یہاں ایک 25 ریال کا ہے. ہم نے 2 لے لیے ہیں اور انٹری پہ چھوٹی موٹی شاپس بنی ہوئی ہیں تسبیحوں اور ان چیزوں کی. سیدھا جا رہے ہیں. باقی ٹکٹ یہاں پہ ایک بندے کا 25 ریال کا ہے. تو جو بھی آنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں اندر جا کے آپ کو ریویوز دیتا ہوں. شوز کے اوپر پہننے کے لیے دیا ہے اور ہم سے پوچھا ہے اردو گائیڈ کے بارے میں. ہم نے بولا ہاں اردو گائیڈ مل جاتا اچھا ہے بھائی. اب اندر آئے دیکھتے ہیں. یہ انٹرنس ہے السقیف السادات نہیں سادستہ دست کچھ اس طرح عربی کا لفظ لکھا ہے. ایسے سیدھا اندر جانا ہے. ادھر دیکھو یہ رومال والا یہ تمہارا ہاں اس کا نام ہے مجمع. اس گھاٹی میں مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا. یہاں پہ مسلمان الگ ہو گئے تھے اور عہد نامہ لکھ کر
کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، اور عہد میں یہ لکھا گیا تھا آنا جانا، بات چیت کرنا، حتیٰ کہ خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ اس خط کو دمک کھا یعنی کہ وائٹ کیڑے کھا۔ اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، جس عام الحزن یعنی غم کا سال کے۔ مکہ سے طائف میں آئے، طائف میں آ کر طائف والوں کی بھی دعوت دی، اور طائف والوں نے بھی آپ کو اتنا پتھر مارے کہ آپ کے جوتے بھی خون سے لہو ہو گئے۔ تو آپ سب چلتے چلتے ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے، یہ باغ انگور کا باغ تھا۔ اس کے دو بھائی مالک تھے، شیب و عتبہ بن ربیع۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جاؤ، وہ تھوڑے سے انگور لے کر آپ کے پاس آئے، تو آپ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں، تو عداس کہتے ہیں آپ کیا کریں، یہ لفظ میں پہلی بار سن رہا ہوں اور اب یہ لوگ نہیں بولتے۔ اور عداس نامی شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، معراج پر گئے، مکہ سے اقصی، مقصد سے پھر آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، جسے معراج کہتے ہیں، اور ہم پر نمازوں کا تحفہ لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو مکہ والوں کو کہا کہ میں معراج پر گیا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ایک رات میں آتے بھی اور جاتے بھی ہو، یہ تو ہمارا 1 مہینے سے بھی زیادہ سفر ہے، چلو ہمیں کچھ مسجد اقصی کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ جو لوگ جا چکے تھے مسجد اقصی، بعض لوگوں نے کہا کہ کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں ہیں، وہ سوال کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے، پھر بھی مکہ والے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ مسجد اقصی یہ دا راک آف دا ڈوم وہ ہے۔ پہلی بات، اس پورے کمپاؤنڈ کو اقصی کہتے ہیں، مسجد یہ، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور یہاں پہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ بعد میں جو ہجرت کی آپ نے اس اونٹنی پر کی، جسے کہتے ہیں ناقۃ القصویٰ، ناقہ النبی۔ یہ آپ سب کی اونٹنی ہے، آپ سب کی وفات کے بعد اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور روتی روتی اندھی ہو گئی تھی، اور شروع خلافت ابوبکر صدیق میں وفات پا گئی۔ آپ نے کئی بار طواف بھی کیا، نماز نفل پڑھی، اور حج کا آپ نے خطبہ اسی بھی دیا، اور آپ کے ساتھ 5 غزوے میں شامل تھے، غزوہ بدر میں، فتح مکہ میں، صلح حدیبیہ میں، عمرۃ القضاء میں، اور حجۃ الوداع میں، یہ آپ کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ جس راستے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ یاد ہے کہ ہمارے پاس مکہ ہے، وہاں ہمارے سامنے مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سیدھا نہیں ہے، جنوب مکہ سے غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام کیا، اور بعد میں ہجرت لو کی اس راستے سے کی۔ اور اس وقت کا جو عام راستہ تھا وہ یہ تھا جو عام لوگ مکہ سے مدینے کو جاتے، اور کہیں مل بھی جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک طرف جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ام معبر کے پاس پہنچے، تو آپ نے کہا کہ کھانا ہے، ہم کھانا خریدنا چاہتے ہیں، دودھ ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہا کہ بکری ہے، وہ بھی بیمار ہے، دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے اسے اجازت دی، بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی، اور بکری نے اتنا سارا دودھ دیا کہ ام معبد کے پاس جتنی برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ مکہ والوں نے بہت کوشش کی مگر ناکام ہوئے۔ اعلان کیا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک نامی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے کے لیے نکلا، اور جیسے ہی آپ کے قریب پہنچا ان کا گھوڑا ایک بار زمین میں دھنس گیا، اس نے نکال لیا، دوسری بار بھی دھنس گیا، نکال لیا، جب تیسری بار دھنس گیا اور نکال نہیں پایا، آپ صرف سے کہنے لگا کہ میں آپ سے عہد لیتا ہوں اور میں آپ کچھ نہیں کہتا کہ آپ سامان دے دیں۔ تو آپ نے کہا اے سراقہ، ایک دن ایسا گا کہ ہم آپ کو تاج اور کنگن پہنائیں گے، ویسے تو مرد پر پہننا سونا حرام، صرف سراقہ کو پہنایا گیا۔ آپ نے جو سفر کیا مکہ سے مدینے کا 10 سے 12 دن۔ یہ وہ رسول اللہ کے رسول نے ہجرت کی، مکہ کے جارے سے یہاں نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس راستے کا سب لوگ کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے آئے، آپ نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی، تو آپ سم کی اونٹنی جو آ کے بیٹھی تھی 2 یتیم بچوں کی جگہ کے پاس، یہ دیکھیں، یہ اسے کہتے ہیں مربت، تو یہ آپ سم کی اونٹنی جو آ کے بیٹھی یہاں، اور یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اسے مربت کہتے، یہاں پہ کھجور سکھائی جاتی تھی، یہ دیکھیں، اور یہ تھا ابو ایوب انصاری کا گھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان ہوئے۔ جب مسجد مکمل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر سے تشریف لے کے مسجد میں آ کے ٹھہرے، اور اس وقت جو بقیع تھی شہر سے دور تھی اور 2 حصوں میں تھی، آج بالکل مسجد نبی کے قریب اور ایک حصے میں آتی۔
آج انہیں کو توڑ کر مسجد کی توسیع کی گئی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اسٹیپ بائی اسٹیپ کے ساتھ مسجد نبی کا آغاز. وسلم کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی اور ہمارا قبلہ اقصی کی طرف تھا. یہ مسلح تھا، یہ اصحاب صفہ اور 30 پہ 35 میٹر مسجد نبی. پھر دو ہجری میں جب قبلہ چینج ہوا تو بالکل اپوزٹ میں آ گئے. پہلے جو ہم نماز پڑھتے تھے ایسے پڑھتے تھے، اب ہم ایسے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 16 یا 17 مہینے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی پڑھی، جو آپ اکیلے میں اور پڑھائی جو آپ جماعت میں پڑھتے. ساتھ یہ 2 کمرے تھے، حضرت عائشہ اور حضرت سودا کا. پھر حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ جب آپ کی بیٹی آ گئی آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا. یہاں دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد مسجد کو بڑا کر دیا گیا اور امہات میں کمرے بھی بڑھ گئے. 2 کے بجائے 4 ہو گئے، 3 بیویاں اور 1 بیٹی. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں کوئی مسجد کی توسیع نہیں ہوئی اور 17 ہجری میں اصحاب صفہ کو ختم کیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ جا کر آپ اسلام کو پھیلاؤ. جب اسلام پھیلایا تو حضرت عمر بن خطاب کے زمان میں 22 سے 23 لاکھ مربع میل تک اسلام گیا. گنبد اور کوئی مینار نہیں. گنبد اور مینار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنائے گئے تھے اور سب سے پہلے جو مینار بنائے گئے تھے بنو امیہ کے زمانے میں 88 سے 91 ہجری میں، یعنی کہ یہاں آ کر بنے ادھر بنو امیہ کے زمانے میں. اور گنبد جو بنا ہے یہ جو بنا ہے 886 ہجری میں. زمانے میں یہ لوگ ہو گیا تھا مسجد نبی کا. لوگ کی آج کل مسجد کی چھت پر بہت سارے گنبد بنا دیے گئے. یہ جو گنبد بنائے گئے تھے آواز کو ایگو کرنے کے لیے، یعنی کہ مسجد میں آواز گونجے. اس وقت اسپیکر سسٹم نہیں تھا اور ترکیوں نے جا کر صرف اس کا کلر چینج کیا، رنگ کو کیے ہوئے 200 سے 150 سال ہو گئے اور پورے گنبد کو بنے ہوئے 6 سے کوئی 650 سال. یہی شہر تھا جو آج مسجد کے اندر آتا. ان 8 میناروں کی لمبائی 103 سے 105 میٹر ہے اور یہ 2 مینار سب سے پرانے مینار یہ ان کے بعد یہ. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گنبد خضرا کے نیچے تینوں قبر مبارک کس طرح بنی ہے. آج جو موجودہ امام جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں حجرہ کسے کہتے ہیں اور کیا؟ اس یہ مسجد نبی کی دیوار ہے. یہ کمرہ حضرت عائشہ کا ہے، حضرت حفصہ، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی رضی اللہ اجمعین. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حجرہ جو ہے کمرہ ہے، بیسیکلی کمرہ نہیں ہے. اسے آج ہم صالہ بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لمحات جو گزارے تھے حضرت عائشہ کے حجرے، یعنی کہ صحن میں. حجرے کا مطلب صحن پرنگ، تو آج اس کے کئی نام ہیں. یہ صحن یہاں پہ بیڈ رکھا ہوا تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. بیڈ کو ہٹا کر آپ قبر مبارک کھودے گی جسے لحد کہتے ہیں. لحد مانا بغلی قبر، سیدھا کھودنے کے بعد جو اندر کو کھودتے اسے لحد، اور شک مانا اسٹریٹ سیدھی ہوتی. ابو طلحہ نے آپ سے قبر مبارک کھودی. حضرت علی، حضرت عباس، فضل، اسامہ اور شبران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور غسل دیتے وقت آپ کی جسم سے کوئی کپڑا نکالا، ان کپڑوں کے اوپر ہی غسل دیا گیا. کفن کے طور پر آپ کے جو کپڑے تھے 2 یا 3 آپ کو پہنائے گئے اور آپ کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر کسی نے نہیں پڑھا. پھر جب حضرت بکر صدیق کی وفات ادب کی لحاظ سے قبر تھوڑی اچھی بنائی. پھر یہاں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں یہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی. جو عمر بن خطاب طلب کرتے ہیں تو حضرت عائشہ نے اجازت میں دے دی اور تینوں قبر مبارک جو بن جاتی ہیں اس سے اور بیچ میں حضرت عائشہ نے پردہ لگا دیا کیونکہ حضرت عمر بن خطاب تھے غیر محرم. جب حضرت عائشہ سے عرض کی نہیں جاتی وہ پردے کا اہتمام کرے. وقت بھی گزرتا گیا اور چھتیں بھی کمزور ہوتی گئی تو عمر بن عبدالعزیز اس دیوار کو پیچھے کر دیا، صحن بڑا ہو گیا اور کمرہ چھوٹا ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا، صرف یہی چیز رہنے دی. اس کے ارد گرد جتنے بھی کمرے تھے ان کو توڑ کر آگے چلے، ان کو توڑ کر اس طرح ایک 5 کونے والی دیوار بنا دی. 5 کونے والی دیوار اس لیے بنا دی گئی یعنی کعبے کے متشابہ بھی نہ ہو، قبر کو سجدہ بھی نہ ہو اور طواف بھی نہ ہو. جو نور الدین زنکی نے جو سیسہ ڈالا یہ سیسے کی دیوار ہے.
اسی سے. آج ہم جالیوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ تو ان کے بعد ہے ظاہر بے برس. ظاہر بے برس نے آ کر 5 کون والی دیوار کے اوپر کپڑا لگا دیا. آج ہم جالیوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کپڑا نظر آتا ہے. اور انہوں نے ایک ایکسٹرا دیوار بنا دی جسے جالی والی دیوار ہے اور لکڑی کی تھی. جالیاں جو تھی لکڑی کی تھی اور چھوٹی تھی. پھر ان کے 10 سال بعد سلطان محمد قلاوون نے آ کر پہلا گنبد بنایا لکڑی کا تھا 678 ہجری میں. ہم لوگ جب آتے ہیں زیارت کے لیے یہاں سے آتے ہیں. یہ باب السلام ہے, یہ باب بقیع ہے. ہمارے سامنے ہوتی ہے 3 جالیاں, 1 2 3. پہلی بھی خالی ہے, آخری بھی خالی ہے, اور تینوں قبر مبارک میڈل میں آتی. ایک سے مسجد کو آگ لگی. اس طرح مسجد تینوں سائڈ سے جل گئی اور گنبد بھی جل گئی. اور کچھ عرصہ اسی طرح جلی ہوئی رہی کیونکہ لوگ اپنی ادب کی وجہ سے لوگ اندر نہ جائیں. جب دوبارہ بنایا تو کس طرح بنایا, دوبارہ بنایا تو اس طرح بنایا. پھر اسی کے اوپر یہ بڑا والا گنبد بن گیا. پہلے سلور میں رہا اور بعد میں اس کو گرین کر دیا. یہ دیکھیں, یہ بیڈ روم ہے اور یہ صحن ہے. اس طرف کیا ہے؟ مسجد نبی. یہ کھڑکی اور یہ دروازہ. یہ کھڑکی جب آپ بیٹھے کو نماز کے ٹائم حضرت فاطمہ کہتے ہیں صلاح, اور آپ سب حال و حوال پوچھتے. اور جب آپ حضرت عائشہ کے پاس تو مسجد نبی کو جاتے تھے, ضرورت سے جاتے تھے رضی اللہ اجمعین. اور یہ دروازہ جو ہے آپ سب اپنے گھر سے یعنی مدینہ شہر میں یا اپنی بیوی کے پاس کسی اور بیوی کے پاس جاتے تو اس طرح سے جاتے. مسجد میں جاتے تو اس طرح سے. مدینہ یعنی کہ اب وہ شہر میں آتے تو آپ صرف اس. اور جہاں بھی انبیاء اور رسول وفات پاتے ہیں تو ان کی تدفین وہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لمحات گزارے تھے یہاں پہ گزارے. یہ دیکھیں آپ لوگوں کو بیڈ نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر. جب آپ سب انتقال کر گئے, صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کسی نے کہا کہ منبر میں دفن کریں, کسی نے کہا محراب میں, کسی نے کہا کعبے کے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی کہا تھا, ان سے سنا بھی تھا جہاں بھی انبیاء اور رسول وفات پاتے ہیں ان کی تدفین وہیں کرتے ہیں. اب کہا کہ کون سی قبر کھودیں, لحد کھودیں کہ شق کھودیں؟ تو نے کہا کہ دونوں کو بلا لو, جو سب سے پہلے آئے گا وہی کھودے گا. تو ابو طلحہ نے آپ سے قبر مارا جو کھودی. یہاں پہ آپ کی قبر کھودی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہاں پہ آپ کو غسل دیا گیا, اور غسل دیتے وقت آپ کے جسم سے کوئی کپڑا نہیں اتارا, اور کپڑوں کے اوپر ایک غسل دیا گیا. کفن کے طور پر آپ کے جو کپڑے تھے 2 یا 3 آپ کو پہنائے گئے, اور آپ کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر کس نے نہیں پڑھائی. یہاں سے صحابہ کرام داخل ہوتے گئے اور یہاں سے باہر نکلتے. پھر یہاں دیکھیں آپ کو جب قبر میں اتارا گیا, یہاں دیکھیں آپ کو قبر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہاں دیکھیں یہ تینوں قبریں بنی ہوئی. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد ابو بکر صدیق, ان کے بعد عمر بن خطاب. اور یہی چیز وہ 5 کون والی دیوار کے اندر ہے. اور یہاں تک نہ کوئی جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے. تو آپ لوگ جتنے بھی انٹرنیٹ پہ پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں یا دیکھتی ہیں, یہ سارے کے سارے فیک ہیں. کسی کے پاس کوئی پکچر نہیں ہے, اور آج تک قبر تک نہ جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے. جتنے بھی لوگ جاتے ہیں صرف جالی اور کپڑے. ہم جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم سلام کے لیے تو ہم جالیوں سے باہر ہوتے ہیں, اور جتنے بھی آتے ہیں وہ جالیوں کے اندر ہوتے ہیں, قبر تک نہیں, اور نہ کوئی راستہ ہے. یہ مدینہ منورہ کا شہر تھا. اس شہر کی یہ فصیل تھی, اور اس فصیل کے دروازے ہوتے تھے. صبح فجر کے بعد اس کے دروازے کھلتے اور عشاء کے فوراً بعد یہ بند کی جاتی. آج آپ جتنی مسجد نبی دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا شہر مسجد کے اندر آ گیا. اور یہ اسحاق محمد جیدی نے 263 ہجری میں اس فصیل کو بنایا. اور یہ آج ساری یہ ساری جگہ جو مسجد کے اندر آ, یعنی کہ اتنی مسجد نبی بن جاتی. یہ فوجی قلعہ ہے جس میں اسلحہ بارود وغیرہ رکھتے تھے. یہ مناخہ بازار ہے. یہ فوجی چھاونی تھی. یہ مصری سفارہ تھا. یہ آج سے 100 سال پہلے اس طرح مدینہ منورہ کا شہر. اور اس وقت جو بقی تھی شہر سے دور تھی اور 2 حصوں میں تھی. آج بالکل مسجد نبی کے قریب اور ایک حصے میں آج. پانی بھر کے اتنے سے اور اتنے کے میں آپ غسل کرتے رہے. اس سائز کے کمپلیمنٹری یہاں پہ. اچھا, کل لبے لباب یہ ہے, ابھی میں میوزیم سے نکلا ہوں. اگر آپ
ہسٹری لور ہے یہ پھر ایک اگر آپ ہسٹری لور ہیں اور مدینہ کی اولڈ سویلائزیشن جو 1400 ایئرس اولڈ ساری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، خاص مسجد نبوی کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور قبر رسول کے لیے اور ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو، اور اگر آپ ہسٹورین ہیں، تاریخ دان ہیں، ہسٹری لور ہیں میری طرح، تو یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، کچھ چیزیں مجھے بھی نہیں پتا تھی جو آج میری بھی نالج میں اضافہ ہوا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، انسان قبر تک سیکھتا ہے، تو اگر مدینہ آئیں اور جاننا ہے کہ ساری ہسٹری کیا تھی اس جگہ کی، کیسے ہوا، کیسے گنبد رکھا گیا، کہاں قبریں ہیں، کیا معاملات تھے، احد خندق، یہ سب کیسے ہوئی چیزیں ہیں، اور کہاں پر نبی اسلام کا خیمہ، مطلب اے ٹو زیڈ چیزیں اگر آپ نے جاننی ہے تو یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ 25,000 ٹکٹ ہے، تو لازمی وزٹ کریں، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے یہاں میوزیم کے باہر سے ہی لیا اپنے لیے کچھ چیزیں، یہ 4 عطر کا پیکیج ملا ہے مجھے، 30 ریال بول رہے تھے، 25 اس میں ریاض الجنہ والی خوشبو ہے، کھانا کعبہ کی ہے، وائٹ مسک ہے، اور یہ فلاور مدینہ ہے، یہ 4 خوشبو ہیں۔ ایک ٹوپی مجھے پسند آ گئی تھی، وہ لیے اپنا 2 چیزیں لی ہیں میں نے۔ اب سے چلتے رہے نڑ سے زیارتوں پہ، تو اب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے رکے ہیں۔ خلیل بھائی نے کسی سے گھر کی بریانی بنوائی ہے، کوئی گھر کی بریانی بناتا ہے یہاں تو اب، لیکن یہ کوئی کھانے کے لیے ہم کہیں اور بیٹھا، اور اب جا رہے ہیں اندر بریانی کھانا ہے، دیکھتے ہیں گھر کی بریانی بھی ہم لوگ مدینہ میں سیل کر رہے ہیں۔ بریانی آ گئی، یہ دیکھیں آپ، دوپہر کے کھانے سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں، اور اب تک کی سعودی عرب کی سب سے بیسٹ بریانی، اس سے پہلے جو بھی کھاتا ہوں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے، کیونکہ یہ فل وہ کراچی والی اسپائسی ٹائپ جو تھی، میں ابھی بھی ایسے کر رہا ہوں، تو یہ جو فل کراچی والی ہوتی ہے بریانی، پہلے یہ صرف پارسل دیتے، اب ڈائننگ کا بھی ہے انتظام، تو آئیں کھائیں۔ جب بھی زیارتوں پہ نکلیں گے، ساری زیارت یہاں سے بہت قریب قریب ہے، تو آئیں اور بہترین مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہ نام ہے متم کمر کے نام سے۔ خلیل بھائی ابھی ہمیں کارفور نامی مال میں چھوڑ گئے، یہ اس کا لک ابھی نہیں آیا، تو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ تھوڑا کچھ دیکھتے ہیں گھر والوں کے لیے، کسی کے لیے ٹومی ہل فگر پہ ہماری بیگم چلی گئی اندر، باقی دیکھتے ہیں کچھ اچھا ملتا ہے تو گھر والوں کے لیے لیتے ہیں۔ آپ کو بھی دکھاتا ہوں مال یہاں کی کیسے ہے، یا تو مال میں سعودیز گھوم رہے ہیں یا ہم دونوں گھوم رہے ہیں بس، اور مجھے کوئی تیسری قوم نظر نہیں آ رہی ہے اس پورے مال میں۔ ڈسکاؤنٹ کے بعد 31 کا ہے یہ، میں مال کے ریٹ بتانے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چیزیں، دیکھو سیل لگی ہے 20% اور 60% آف۔ ایک ٹیکسی والا بھائی بلایا، کسی ہمارے بھائی کی معرفت ہوا تھا تو وہ آ گیا ہے، اب وہ ہمیں لے جا رہا ہے، حرم جائیں گے، فریش ہو گیا، عصر کی نماز پڑھنا، پھر جنت البقیع بھی جانا ہے قبرستان، وہاں بھی صحابہ کرام اہل بیت کی قبروں پہ حاضری دینی ہے آج، تو اب چلتے ہیں سیدھا حرم۔ ابھی سب عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، ابھی دیکھ سکتے ہیں مولانا رسول پہ، اور سب جا رہے ہیں اکثریت بقیع کی طرف، تو ہم بھی اپنا سلام پیش کریں اہل بیت اطہار کو اور صحابہ کرام کو، اور قبرستان میں چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، آپ کو بھی کرواتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، اور بڑی کثیر تعداد جا رہی ہے زیارت کے لیے۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 2 اوقات میں کھلتا ہے جنت البقیع، اور صرف مردوں کے لیے، تو یہ یاد رکھیے، خاص فجر کے بعد اور عصر کے بعد جنازہ جا رہا ہے۔ السلام علیکم، یہ اللہ کے لوگ ہیں، سیرات پہ گھستے ہیں میں تو میں کی خبر ہے، یہ سب کا رش لگا ہوا ہے، اور سیکورٹی بھی اس لیے ٹائٹ ہے یہاں پہ۔ وہ جامع الدین کے مطلب سامنے لگے، پیچھے امام حسن، امام جعفر صادق، امام زین العابدین کی اپنے، یہ سارا پورشن اہل بیت اطہار کا ہے۔ روزہ رسول پہ رک سکتے ہیں نہ، ان کے گھر والوں کے پاس رک سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر نہیں ہے، جن کے لیے نبی صاحب نے اپنا کرتا دیا تھا، اور کافی دیر تک قبر میں بیٹھے رہے اور روئے، کافی دیر تک قبر میں بیٹھ کے روتے رہے، کیونکہ اپنی ماں کی جگہ سمجھتے تھے انہیں، اور کفن کے لیے اپنی چادر دی تھی انہیں۔ 20,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر ہیں، اور یہ ساری پرانی کسی کو پتہ خندق والی جو ہے، یہ بھی کسی ہیں کوئی بڑی ہستی یا صحابہ کرام کسی کی ہے، عائشہ کی ادھر ہی، یہ کچھ بتائیں گے نہیں، ادھر ہی کہیں، یہاں بس ہے بقیع کے اندر ہی، اور ادھر ہی کہیں۔ ابھی بقیع حرکت سے باہر نکلا ہوں میں، اب انہوں نے بہت مطلب وہ کر دی ہے، بس وہی اہل بیت والی جو سب کو پتہ ہے، اور پہلے تو آپ حضرت عثمان غنی امیر المومنین کی قبر انور پہ بھی جا سکتے تھے، وہ حدیث کی جو روشنی میں راوی نے جو تعویل کی صحیح بخاری کی حدیث کی، وہ گنبد خضرا کی ایگزیکٹ سیدھ میں، تو وہ بھی اب نہیں جا سکتے۔ میں 2016 میں جب آیا تب میں گیا تھا، لیکن اب آپ وہاں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے میں نے وہ بھی ریکارڈ نہیں کر سکا، ورنہ وہاں بھی سلامت کرنا تھا۔ تو اب میں نکلا ہوں، اب اگلا میں سوچ رہا ہوں
کہ میں جا رہا ہوں مسجد گمامہ کی طرف. وہ مسجد گمامہ اس سائڈ ہے. تو میں مسجد گمامہ پہنچتا ہوں, ایک اور آپ کو زیارت کراتا ہوں اور وہاں کی ہسٹری بتاتا ہوں مسجد گمامہ ہے کیا. وہ دو مینار ہیں جو سب سے پرانے ہیں, یہ والا اور یہ والا. اس میں بھی سب سے پرانا یہ والا ہے, اس کے بعد یہ والا ہے. سب سے پرانے جو مینار ہے جو امیہ دور کے آل امیہ نے جو رکھوائے تھے مینار, اللہ کے رسول کی وفات کے بعد, کافی تقریباً 40-50-60 سال کے بعد. گمامہ کی طرف جاتے تھے, سوچا کہ کڑک ایکسپریس سے ایک چائے بھی لے لیں. شام گڑھے میں راستے میں ایک چائے بھی چلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ چائے کیسی ہے, تجربہ بھی ہو جائے گا. اب دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ چائے. آپ دیکھتے ہیں صحیح ہے. 10 میں سے 6-7 بس صحیح ہے, مطلب آپ پی سکتے ہیں. ایسی ہے کہ پینے جیسی ہے. اچھا, یہ آپ میرے عقب میں مسجد گمامہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. یہ جو مسجد گمامہ ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں کافی لوگوں میں, دونوں تینوں چاروں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. مسجد گمامہ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے دور میں عیدگاہ تھی, یعنی آپ نے عید کی نماز پڑھائی ہے. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گمامہ کا مطلب ہوتا ہے بادل. تو جب اللہ کے رسول کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا کہ آپ کے اوپر بادل چل رہا تھا, تو وہ والا بھی معاملہ یہاں ہوا, یہ بھی اس کے بارے میں بات ہے. اور ایک اس کے بعد ہے, تیسری بات یہ ہے کہ جو جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کہا نا, اور مسلمان یہاں سے حبشہ کے لیے ہجرت کی, جب حالات تنگ ہو گئے تو نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے. شاید آپ نے دام میسیج یا فلم دیکھی ہو, تو اس میں نجاشی کے بادشاہ کے پاس گئے تھے. تو اس کے بعد مشرکین مکہ کا وفد وہاں پہنچا اور انہوں نے نجاشی کے بادشاہ کو کہا کہ یہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر. تو وہاں پہ حضرت جعفر نے علیہ السلام نجاشی کو جو قرآن پڑھ کے سنایا تھا, تو اس سے بڑا متاثر ہوا تھا اس قرآن پڑھ کے سننے سے, اور اس نے کہا کہ مشرکین مکہ کے اس وقت کو کہ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا, یہ میری پناہ میں ہے. تو اللہ کے رسول اس کے اس عمل سے بڑا متاثر ہوئے تھے. تو یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی اس کے مرنے پہ. پھر وہ شاید بعد میں مسلمان ہو گیا تھا, لیکن یہ بات بھی کیا. تو یہ تین باتیں جو مشترک ہو چکی ہیں وہ میں نے آپ تک کنورٹ کیا کہ یہ تین باتیں یہاں کے لیے کہی جاتی ہیں اور ایسا مشہور ہے. تو یہ مسجد گمامہ ہے جو مسجد نبوی بالکل سامنے, یہ گیٹ ہے, اس گیٹ سے میں نکلا ہوں اور یہ مسجد گمامہ ہے. تو یہ اس کی ہسٹری ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں عید کی نماز پڑھائی ہے. اور آپ ایک چیز ہو رہا, یہاں میڈیٹیٹ بھی کرتے تھے, نہیں غور و فکر, اور یہاں چیزیں کرتے تھے. دین کا جو کام تھا شروع میں جب آپ پہ جگہ تنگ تھی تو آپ کیا کرتے تھے, چیزیں یہ بھی اس بارے میں. تو یہ چار باتیں مجھے بتا دی جو میں نے چاروں آپ تک کنورٹ کر دی ہیں. آپ چلتے ہیں پرانی مسجد کی طرف, وہاں کے اندر جا کے جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے, آدھا پون گھنٹہ ہے, پھر جگہ ملتی نہیں ہے. تو مغرب پڑھیں گے, کوشش کریں گے کہ روزہ رسول کے قریب پڑھیں جتنا ہو سکے. 2 hours later. نماز سے فارغ ہو گیا, اب یہیں 310 نمبر گیٹ سے نکل گیا ہے. گھر والوں کے دیکھ رہے ہیں کوئی ابائے وغیرہ کچھ, اگر کچھ سمجھ آ جائے آہستہ آہستہ شاپنگ بھی کریں, چلا کسی کے لیے کچھ نہ کچھ لے جائے, تو اسی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. چیزیں لینا شروع کیا ہم نے. یہ گھر کے لیے تصویریں لی ہے, یہ 3 ریال کی, ویسے یہ ویسے ہمیں دوسری جگہوں پہ 6 ریال کی 10 مل رہی تھی, لیکن وہ ہمیں اس ٹائم یاد نہیں رہا, تو ہم نے یہاں ہے حرم کے بالکل پاس, تو یہ 3 ریال کی ایک مل رہی ہے. تو آپ کوشش کریے گا جو عہد وغیرہ پہ جگہ جگہ جو لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں نا, یہاں سے لینا, ان کی سستی ہوتی ہیں بنسبت دکان ہو گئی. عشاء کی نماز سے ابھی ہم فارغ ہوئے, اور یہ دیکھیں گنبد خضرا کے سامنے سے میں گزرا ہوں. میں جا رہا ہوں ہوٹل کی طرف تھوڑا سا فریش ہونے, اور پھر وہ میں نے ٹیکسی والے کو ایک کو بلایا, وہ جاننے والا ہے, تو وہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے آگے کچھ چیزیں وغیرہ لے کے آنی ہیں, تو وہ لے لیتے ہیں کیونکہ نماز سے بھی فارغ ہوئے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم لے لیتے ہیں. ورنہ عصر مغرب عشاء میں ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ کہیں جا نہیں سکتے ہم وہاں اتنا, تو عشاء کے بعد آپ تھوڑا ہو کے آ سکتے ہیں. باقی کیونکہ عموماً 12 بجے تک سب بند ہو جاتا ہے, تبھی 8:30 8:30 ہو گئے. ابھی ہم ٹاپ 10 پہنچے ہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ایک ٹیکسی کی تھی وہ چھوڑ کے گیا ہے. میں یہ ٹاپ 10 ہے, یہاں پہ ہر چیز 10 ریال کی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ یہ مزایا مال ہے, یہ 2 مال ایک ساتھ بنے ہیں, وہاں پہ وہ ہے, یہاں یہ, تو پہلے اس میں چلتا ہے. اچھا, میں جب 2016 میں آیا تھا تب بھی میں یہاں آ چکا ہوں, اور اب میں دوسری بار آ رہا ہوں, تو اب دیکھتے ہیں کتنی چینجنگ آئی ہے 8 سالوں میں. 10 ریال تھا سب چیزیں, لیکن اب سب چیزوں کے آگے 13 لکھا ہوا ہے ابھی بھی 10 کا, لیکن گورنمنٹ ٹیکس لگا دیا پچھلے 1 آدھ سال سے کوئی, تو اب سب چیزیں 3 روپے ٹیکس لگ گیا اس پہ, تو یہ ٹیکس کے ساتھ 13 کی ہو گئی ہے. تو اب یہاں جو بھی چیز ہو گیا ہر چیز پہ ٹیکس ہے, تو کچھ بھی لے لو پورے اس میں 13 ریال. یہ اٹھا لو, سامان اس میں رکھے.
फाइनली एक चीज हमें समझ आ गई है, बहन के लिए आया समझ आ गया ये वाला। तो बस एक चीज डन करते हैं। 2 टी शर्ट भी लिए हैं, एक ये 2 ये भी। शॉप पर जितना सामान तो लेके निकल गए, अब जा रहे हैं इसके भी बराबर वाले मॉल में। मजा आया मॉल में, उसमें देखते हैं वो किस तरह का मॉल है, उसको भी टच करते हैं। मदीने के दिन जितने गर्म है, रातें उतनी ठंडी हैं, और रातें अच्छी खासी ठंडी हैं। तो अगर इन्हीं दिनों आप में से कोई आ रहा है तो भाई शॉल और स्वेटर वगैरह रख के लाइएगा, खास तौर पे शाम और रात के लिए मदीने की बहुत ठंडी हवा चलती है। यहाँ गया सामने मजा आया मॉल, इसको भी अंदर से देख लेते हैं। तो फिर यहाँ से निकलते हैं फारिग हो गए सीधा होटल, क्योंकि 10:15 तो भी हो गए, पहुंचते पहुंचते भी 11 सवा 11 हो जाएंगे यहाँ से फारिग हो गए। और फजर में फिर उठना है, और फजर पड़ते ही कल निकलना है बदर के मकाम पर। बदर यहाँ से है तकरीबन 150 किलोमीटर दूर, तो वो भी जियारत कर दी है। वो एक आखिरी जियारत हमारी रह गई है, कल फजर के बाद उसको भी इंशाल्लाह निपटा के आए। और तो आपको कल बदर का भी लोग भी दिखाएंगे। अभी सोएंगे जल्दी तो जल्दी उठेंगे, ताकि थोड़ी नींद भी जरूरी है एक्टिव रहने के लिए। ये वो मॉल है, मजा आया मॉल, ये मजा आया मॉल अंदर से। और ये टॉप 10 से तो काफी बड़ा है जहाँ से हमें भी आए। अब मैं ट्रॉली लेने आया हूँ, देखते हैं अगर कुछ समझ आए तो इसको भरते हैं। अभी मैं होटल की लॉबी में बैठ के वेट कर रहा हूँ। हमने वो जो दोपहर में बिरयानी खाई थी, जो घर में लेडीज बनाती हैं, वो वही मंगवाई है। तो वो डिलीवरी बॉय देने आ रहा है, उसी का वेट कर रहा हूँ। बोल रहा है मैं पहुंच गया, ट्रे में फंसा हुआ हूँ बस। तो जैसे वहां से रिसीव करें, खाते हैं, फिर सोना भी है। फाइनली खाना आ गया हमारा, और रात को 12:30 बजे आया है। तो अब चलते हैं खाना खाते हैं। बेचारा अरबी ले गया है खाना, वो भी इतनी दूर से चलता आ रहा, तो मुझे अरबी में बोल रहा और मैं उससे ट्रांसलेट के जरिए, गूगल ट्रांसलेट के जरिए बात कर रहा। चले हमारा खाना ये है, खाना खाते हैं, फिर आपसे 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। और क्या अलविदा लेना, 12:30 बज रहे हैं यहाँ सऊदी अरब में। 6 बजे तक तकरीबन हमें 6 साढ़े 6 7 बजे तक हमें बदर के लिए निकलना है। तो फिर आपसे मिलेंगे बदर के व्लॉग के साथ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्यार और मोहब्बत दिखाइएगा, और इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।